بس آپ کی توجہ بھرپور ہونی چاہیے۔ بات یہ آپ کو سمجھا رہا تھا، مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ ننگے بازوؤں کے ساتھ جو ہے نماز اگر عورت پڑھ رہی ہے تو کیا نماز ہوگی یا نہیں۔ آپ کی توجہ درکار ہے، یہ تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کر دیا تھا کہ یہ وہ مسائل ہیں جن کا سیکھنا ہر مرد، عورت، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ تو صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پر کسی عورت کے بازو کھلے ہوئے ہوں، بازو ننگے ہوں اور نماز وہ پڑھ رہی ہو تو یاد رکھیں نماز نہیں ہوگی۔ اور میں نے یہ پچھلے ایک درس میں بھی یہ بات تفصیلی طور پر عرض کر دی تھی کہ یہ مسئلہ تو خیر ضمناً میں نے پچھلے درس میں بیان کیا ہے، اب تفصیلاً میں عرض کر رہا ہوں۔ چہرے اور جو ہاتھ ہیں، اسی طرح پاؤں کے ٹخنوں سے نیچے والا حصہ جو ہے عورت کا یہ کھلا ہوا ہو تو نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے علاوہ باقی سارے کے سارے جسم کا کپڑے سے چھپا ہوا ہونا یہ انتہائی لازم اور ضروری ہے، کیونکہ نماز کے صحیح ہونے کی شرائط میں سے اہم ترین شرط یہ بھی ہے کہ عورت کا سارا جسم کیا ہو، چھپا ہوا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے اگر بازو ننگے ہوں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ تو یاد رکھیں وہ لوگ جو ان مسائل کا دھیان نہیں رکھتے، خیال نہیں کرتے اور ایسے ہی انداز میں بازو کھلے ہوئے ہوں عورت کے اور وہ نماز پڑھ رہی ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ ایسی نماز کو دوبارہ پڑھنا ضروری ہے اور ایسے انداز سے پڑھنا ضروری ہے کہ جس میں نماز کی شرائط کا بھی خیال رکھا جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ نماز کی شرائط میں سے اہم ترین شرط ہے۔ تو بہرحال اسی کے ساتھ ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں رکھیں، یہ مسئلہ جو ہے عام طور پر ہر گھر کے اندر یہ پیش آتا رہتا ہے، اور یاد رکھیں جب مسئلے کا علم نہیں ہوتا تو نمازیں خراب ہو جاتی ہیں۔ اب میں عرض کرتا ہوں، صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے جو گھر میں نماز پڑھ رہی تھی اور نماز پڑھتے ہوئے نماز کے دوران چھوٹا بچہ آیا اور اس نے اس عورت کا دوپٹہ کھینچ لیا، چاہے وہ عورت اس بچے کی ماں تھی، چاہے وہ کچھ بھی لگ رہی تھی، بہرحال میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ بچے نے عورت کے سر سے دوپٹہ کھینچ لیا اور سر ننگا ہو گیا۔ اب یاد رکھیں کہ اگر اتنی دیر تک سر ننگا رہا جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کی تسبیح کہی جاتی ہے تو یاد رکھو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز نہیں ہوگی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، اس لیے کہ فقہاء کرام نے اس بات کی تصریح فرمائی ہے، وضاحت کی ہے کہ وہ عورت جس کا سر ننگا رہ جائے بالخصوص 3 تسبیح کی مقدار، تو نماز جو ہے ایسی نماز نہیں ہوتی، نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا انتہائی لازم اور ضروری ہے، جو کہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ تو یہ قیمتی مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جاتے ہیں، ان کو موقع غنیمت سمجھتے ہوئے باقاعدہ طور پر تفصیل کے ساتھ سنا جائے، توجہ کے ساتھ سنا جائے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب بات پوری توجہ سے سنی ہوتی ہے تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے اور یاد بھی رہتی ہے، لیکن آپ بات کی طرف توجہ نہیں رکھیں گے تو وہ تھوڑی سی دیر کے لیے ہوگی، اول تو بات سمجھ آئے گی نہیں، اگر آ جائے گی سمجھ تو جلدی سے ذہن سے غائب ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ کی توجہ کا ہونا ضروری ہے اور ان مسائل کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو یہ مسائل ہر مسلمان کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے اس سے کوئی بھی مستغنی نہیں ہے، نہ مولوی مستغنی ہے نہ عام مسلمان مستغنی ہے، بلکہ ہر مسلمان کی ضرورت یہ مسائل ہیں۔